بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 106 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تمام انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی مقام۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام سے منفرد کیسے آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اور آپ کا انفرادی مقام کیا ہے، وہ کیا کون سی وجوہات ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک منفرد مقام ملا۔ عالمگیریت سب سے پہلی، گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام خاص قوموں کے لیے مختلف ادوار میں تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرۂ ارض کے کسی خاص خطے یا کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ساری دنیا کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان خود بھی بحکم الہی کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ہے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ آپ سے قبل جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان میں سے کسی کی یہ حیثیت نہ تھی، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں، وہ یا تو کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک محدود دائرہ ہوتا تھا، غیر محدود دائرہ کسی نبی کا نہیں رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنائے گئے اور تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ اعراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود کہا گیا کہ اے انسانوں، آپ نے خود کہا کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ تم سب کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کی طرف، وہ کسی علاقے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی حدود و قیود نہیں رہی، کسی بھی نسل کا ہو، تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ خصوصیت آپ سے پہلے کسی کو نہیں حاصل ہوئی، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ ابدی تعلیمات، جب رسول کی رسالت ابدی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی پر نازل ہونے والے دین کا مزاج بین الاقوامی اور دائمی ہو، اور اس کی تعلیمات ہر زمانے، ملک اور ہر قسم کی انسانی مسائل پر حاوی ہو۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دین اسلام کے مکمل ہو جانے کی طرف اشارے سے یہ بات بتانا مقصود ہے، یہ ارتقاء کی تمام منازل طے کر چکا ہے اور اب اس میں مزید ترقی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ابدی تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کی رسالت ابدی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب آخر نبی جو ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد، اور آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے، قیامت کے قائم ہونے تک آپ نبی ہیں۔ آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ جب آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہو وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، اور جیسے آپ پوری دنیا کے لیے ہیں تو آپ کی تعلیمات بھی پوری دنیا کے لیے ہو۔ اس میں یہ ہر زمانے، ہر ملک اور ہر قسم کے انسان کے مسائل کو بیان کرنے والی یہ تعلیمات۔ جب قرآن کریم نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو مکمل کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں جو ارتقائی منازل تھے وہ تمام وہ منازل مکمل ہو چکی ہیں، اب اس میں کسی اور ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسلام نے زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے کے حالات کے تحت قوانین مدون کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی جب دین مکمل ہو گیا تو اب نہ نبی کی ضرورت رہی، نہ شریعت کی ضرورت رہی، کسی اور شریعت کی، یعنی نہ کسی اور نبی کی ضرورت رہی، نہ کسی اور شریعت کی ضرورت رہی، بلکہ یہی نبی آخری نبی اور یہی شریعت آخری شریعت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیے گئے کہ جن اصول کی روشنی میں دیگر آنے والے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے تحت دیگر قوانین مدون کیے جا سکتے ہیں۔ حکیمانہ نظام کی بنا پر اسلام میں
ہر دور کا ساتھ دینے کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ محفوظ کتاب آپ کے انفرادی مقام کی وجہ میں سے سبب میں سے ایک بڑا سبب محفوظ کتاب ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس کی پیش کردہ تعلیم یا کتاب آج اپنی درست شکل میں موجود ہو، یعنی محفوظ شکل میں موجود ہو۔ یہ امتیاز تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور ہر قسم کی ترمیم و تحریف سے پاک ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے علاوہ آپ کی احادیث مبارکہ اور سنت پاک بھی آج تک اور قیامت تک محفوظ رہے گی، یعنی آپ کی سنت اور آپ کی احادیث بھی محفوظ ہیں، یعنی کتابت کی طرح سے تحریری شکل میں محفوظ ہیں۔ اس میں الفاظ یہ احادیث اور سنت بین ہی قرآن کی طرح تو اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی گئی۔ البتہ محدثین نے اپنی خدمات سے جو علم اسماء الرجال اور روایت و درایت کی جو بحث جو فنون ایجاد کیے، ان فنون نے اس کی حفاظت کی حدیث کی۔ لیکن قرآن کریم واحد دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جس میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ جیسے قرآن کریم نازل ہوا تھا اسی طریقے سے آج تک محفوظ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتی، جبکہ رسالت محمدی زندگی کا نہایت جامع اور منظم ضابطہ پیش کرتی ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا روحانی، اسلام کی ہدایات سے محروم نہیں ہے۔ یعنی ان تمام گوشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کرتی ہے، اس لیے آپ کا مقام منفرد ہے، آپ کی زندگی بہت کی جامع ہے۔ ریاست محمدی دین و دنیا کی وحدت، علم و عمل کی یکرنگی اور زندگی میں توازن و اعتدال سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جامعیت کی حامل ہے۔ مختلف طبقات انسانی کو اپنی رشد و ہدایت کے لیے جن نمونوں کی ضرورت ہے، یہ ہر فرد کو اپنے مختلف تعلقات اور فرائض کو ادا کرنے کے لیے جن ماڈلوں کی ضرورت ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہیں۔ غرض کہ ختم الرسول حضور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کے ہر شعبے اور گوشے میں مکمل ہدایات اور مثالی اعمال کے ذریعے ہمیں سیدھا، سچا، روشن اور بہترین راستہ بتایا۔ ہر انسان خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی حال میں بھی ہو، اس کی زندگی کے لیے جامع نمونہ اور سیرت کی اصلاح کا سامان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ختم نبوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت وقتی اور مخصوص قوم کے لیے تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری نوع انسان کے لیے ہے اور دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت، آپ آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے وہ ان کی نبوت وقتی ہوتی تھی اور مخصوص قوم کے لیے ہوتی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نبوت یا ان کی شریعت کے احکامات بعد میں بھی باقی رہتے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی مقام کی وجہ سمجھتے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ سب سے پہلی وجہ کو سمجھا، وہ ہے عالمگیر، پھر ابدی تعلق، پھر محفوظ، پھر جامع، پھر ختم نبوت۔ یہ تمام چیز ایسے اوصاف ہے آپ کی زندگی سے متعلق جس نے آپ کو انفرادی مقام